اور اس وقت تو کہے گا، اے خداوند، میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ اے صیون کی بسنے والی، تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ آمین۔ بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا۔ تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو، ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الفواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں، خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراساں ہوں گے، جان کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زے کی حالت میں۔ وہ ذراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گنہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا۔ میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا۔ اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا، اور رب الفواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی۔ اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاوارث بھیڑوں کی مانند ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا۔ ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدا جائے گا، اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے، ان کے گھر لوٹے جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا، جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، اور وہ شیر خواروں پر ترس نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور عمورہ کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا۔ وہ ابد تک آباد نہ ہوگا، اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے، اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے، اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے۔ وہاں شتر مرغ بسیں گے، اور چھگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالی شان مکانوں میں، اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا۔ آمین۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا، اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں
ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیا بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ بابل کا بادشاہ مردوں کی سرزمین میں، اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا، ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا۔ ساری زمین پر آرام و آسائش ہے، وہ یکایک گیت گانے لگتے ہیں۔ ہاں، صنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا۔ پاتال نیچے سے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے، وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے، کیا تو بھی ہماری مانند عاجز ہو گیا؟ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں۔ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی۔ تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گھڑے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں؟ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی گور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گھڑے کے پتھروں پر گرے، اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی ریت کو قتل کیا۔ بد کرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا۔ اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو، تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روئے زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں۔ کیونکہ رب الفاظ فرماتا ہے، میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا، اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کاٹ ڈالوں گا۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں اسے خار پشت کی میراث اور تالاب بنا دوں گا، اور میں اسے فنا کے جھاڑو سے صاف کر دوں گا۔ رب الفاظ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا۔ تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ڈلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الفاظ نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے گا، اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟ جس سال آخس بادشاہ نے وفات پائی اسی سال یہ بار نبوت آیا۔ اے کل فلسطین، تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹ ٹوٹ گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑنے والا آتشی سانپ ہوگا۔ تب مسکینوں کے پہلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے، پر میں تیری جڑ کال سے برباد کر دوں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اے پھاٹک، تو واویلا کر، اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خداوند نے صیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے۔ آمین۔ یسایہ 15 باب۔ مواب کی بابت بار نبوت۔ ایک ہی رات میں
آر مواب خراب و نابود ہو گیا، ایک ہی رات میں کیر مواب خراب و نیست ہو گیا۔ بیت اور دیبون اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑھ گئے ہیں۔ نبو اور میتبا پر اہل مواب واویلا کرتے ہیں، ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑھی کاٹی گئی۔ وہ اپنی راہوں میں ٹاٹ کا کمربند باندھتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں۔ حسبون اور الیالہ واویلا کرتے ہیں، ان کی آوازیں یہاں تک سنائی دیتی ہیں۔ اس پر مواب کے مسلح سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں، اس کی جان اس میں تھر تھراتی ہے۔ میرا دل مواب کے لیے فریاد کرتا ہے، اس کے بھاگنے والے زغر تک اجلت شلیشیا تک پہنچے۔ ہاں، وہ لوہیت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑھ جاتے اور ہورونائم کی راہ میں ہلاکت پر واویلا کرتے ہیں، کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں، کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرجھا گیا اور رویدگی کا نام نہ رہا۔ اس لیے وہ فراوان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور ذخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بیت کی ندی کے پار لے جائیں گے، کیونکہ فریاد مواب کی سرحدوں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور ان کا ماتم برالیم تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں۔ میں دیمون پر زیادہ مصیبت لاؤں گا، کیونکہ اس پر جو مواب میں سے بچ کر بھاگے گا، اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا۔ آمین۔ سلا سے بیابان کی راہ دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو، کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر مواب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پرگندہ بچوں کی مانند ہوں گی۔ صلاح دو، انصاف کرو، اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ۔ جلا وطنوں کو پناہ دو، فراریوں کو حوالہ نہ کرو۔ میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں، تو مواب کو غارت گروں سے چھپا لے، کیونکہ ستمگر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمہ میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا تکبر اور گھمنڈ اور قہر بھی سنا ہے، اس کی شیخی ہیچ ہے۔ سو مواب واویلا کرے گا، مواب کے لیے ہر ایک واویلا کرے گا۔ کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہلی میں ماتم کرو گے، کیونکہ حسبون کے کھیت سوکھ گئے۔ قوموں کے سرداروں نے سبما کی تاک کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا، وہ یازیر تک بڑھیں، وہ جنگل میں بھی پھیلیں، اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں، وہ دریا پار گزریں۔ پس میں یازیر کے آہو نالا سے سبما کی تاک کے لیے زاری کروں گا۔ اے حسبون، اے الیالہ، میں تجھے اپنے آنسوؤں سے تر کر دوں گا، کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور غلہ کی فصل کو غوغائی جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئی، اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی، اور پاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا۔ پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے۔ میں نے انگور کی فصل کے غوغا کو موقوف کر دیا، اس لیے میرا اندرون مواب پر اور میرا دل کیر حارس پر بربت کی مانند فغان خیز ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے، بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے، تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی، اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے، اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ آمین۔ یسایہ 17 باب۔ دمشق کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، دمشق اب تو شہر نہ رہے گا، بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا۔ ایروئیر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی۔ وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا، اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور آرام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی۔ رب الفاظ فرماتا ہے، جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوگا
جیسا کوئی کھڑے کھیت کاٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائم کی وادی میں خوشہ چینی کرے۔ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا، جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے، یعنی 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر، 4-5 پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس وقت اس کی فصیل دار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے، اور وہاں ویرانی ہوگی۔ چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے، اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی، پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گی، اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے، اور اس گرد کی مانند جو بگولے میں چکر کھائے رگی دی جائیں گی۔ شام کے وقت تو ہیبت ہے، صبح ہونے سے بیشتر وہ نابود ہوں گے۔ یہ ہمارے غارت گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکرا ہے۔ آمین۔ یسایہ 18واں باب۔ پروں کے پھڑپھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے۔ اے تیز رفتار ایلچیوں، اس قوم کے پاس جاؤ جو زور آور اور خوبصورت ہے، اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک مہیب ہے، ایسی قوم جو زبردست اور فتح یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے۔ اے جہان کے تمام باشندوں اور اے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا بھونکا جائے تو سنو، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا، کیونکہ فصل سے بیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں تو وہ ٹہنیوں کو ہنسوے سے کاٹ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاخوں کو چھانٹ دے گا، اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی، اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے، اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے۔ اس وقت رب الافواج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زور آور اور خوبصورت ہے، اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک محب ہے، اس قوم سے جو زبردست اور ظفریاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، ایک ہدیہ رب الافواج کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون ہے پہنچایا جائے گا۔ آمین۔ یسایہ 19واں باب۔ مصر کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا، ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبوں کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسونگروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے، پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نئے مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر ماتم کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بے تاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں،
اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ زوان کے شہزادے بالکل احمق ہیں۔ فرعون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ بس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں، اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الفاظ نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔ زوان کے شہزادے احمق بن گئے ہیں۔ نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا، اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قے کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے۔ اس وقت رب الفاظ کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا۔ ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادہ کے سبب سے جو رب الفاظ نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے اور رب الفاظ کی قسم کھائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الفاظ کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا، اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا، اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الفاظ ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ آمین۔